بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی طالبات، تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات قرآن کریم بھی کھول لیں اور اپنی اپنی تفسیر کی کاپیاں بھی کھول لیں۔ سورۃ الواقعہ چل رہی ہے اور اس کی 26 آیتیں ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے بات آئی کہ سورۃ الواقعہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن انسانوں کے 3 طبقات کا ذکر کیا۔ کتنے طبقات کا؟ 3 طبقات کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے ذکر کیا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اس کا مصداق تھے جو جہنمی ہے، یعنی کفار اور مشرکین، منافقین وغیرہ وغیرہ۔ تیسرے نمبر پہ اولئک المقربون، سبقت کرنے والے ہی سبقت کرنے والے ہیں اور یہ مقربین لوگ ہیں۔ اس سے مراد کون سا طبقہ تھا؟ خواص مؤمنین کا۔ تو یہ کتنے طبقے ذکر ہوئے قیامت کے دن کے اعتبار سے؟ 3 طبقے۔ اور کس ترتیب پہ سورت کے شروع میں ذکر ہوئے؟ پہلے عام مؤمنین کا ذکر آیا، پھر کفار کا ذکر آیا، پھر خواص مؤمنین کا ذکر آیا۔ لیکن جب اللہ پاک نے ان تینوں طبقات کے انجام کا ذکر شروع کیا کہ قیامت کے دن یہ تینوں کہاں کہاں پر ہوں گے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا جو سبق تھا آیت نمبر 13 سے، تو باعتبار انجام کے اللہ پاک نے کس طبقے کو پہلے ذکر کیا؟ پھر خواص مؤمنین کو، کہ وہ جنت میں کن مقامات پر، کن انعامات میں اور کن نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 26 تک خواص مؤمنین کے جو انعامات ہیں، مقامات ہیں، وہ ذکر ہو گئے۔ اب جو آج کی آیات اور آج کا سبق ہم پڑھیں گے، اس میں اللہ پاک کن کا مقام ذکر کریں گے؟ عام ایمان والوں کا، کہ قیامت کے دن عام ایمان والوں کو کیا کیا ملے گا، یہ جنت میں کن کن نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ لہذا آپ غور سے ترجمہ سنیں اور جو ضروری باتیں ہیں اس کو محفوظ کریں، ترجمہ بھی لکھیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں طرف والے کیا ہی خوب ہے، دائیں طرف والے۔ کیا ہی خوب ہے دائیں طرف والے۔ بریکٹ میں لکھیں عام مؤمنین۔ عام مؤمنین فی سدر مخضود۔ اب یہ کن نعمتوں میں ہوں گے؟ ان نعمتوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے ترتیب سے، خوب غور سے سنیں اور اس کو لکھیں۔ فی سدر، ایسی بیریوں میں ہوں گے۔ بیر جانتے ہیں؟ بیر، یہ موسم جو پھل نہیں آتا بیر کا،
وہ بیر مراد ہے۔ ایسی بیریوں میں ہوں گے مخضود جو بغیر کانٹوں کے ہوں، جو بغیر کانٹوں کے ہوں۔ اس لیے کہ بیر کا جو درخت ہوتا ہے نا، بیر اگر اتفاق ہوا ہو، پہلے تو یہ پرانے گھروں میں اور محلوں میں بیر کے درخت ہوتے تھے، بچے توڑتے تھے، تو اس میں دیکھیں یہ کانٹے دار درخت ہوتا ہے، اور اس کو توڑتے ہوئے بعض دفعہ کانٹے ہاتھ کو لگ بھی جاتے ہیں۔ ہم تو ابھی ہر چیز جا کے بازار سے پھل والے سے خرید لیتے ہیں تو اندازہ نہیں ہے، لیکن درختوں پر جو بیر اگتے ہیں وہ بیر کانٹوں والے ہوتے ہیں، اس میں کانٹے لگے ہوتے ہیں دائیں بائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو جنتی ہوں گے عام ایمان والے، ان کو ایسے بیر ملیں گے کہ مخضود جو بغیر کانٹوں کے ہوں گے۔ سمجھ گئے؟ ایسی بیریوں میں ہوں گے مخضود جو بغیر کانٹوں کے ہوں گے، اس لیے کہ کانٹے سے ہاتھ کے زخمی ہونے کا خطرہ اور زخم لگنا تکلیف ہے، اور جنتی تکلیف سے محفوظ ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ کانٹے سے زخمی ہونے کا خطرہ اور زخم لگنا ایک تکلیف ہے، اور تکلیف سے اہل جنت کو محفوظ رکھا گیا، اس لیے کہ جنت میں کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی درد کچھ بھی نہیں ہے۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور ایسے کیلوں میں ہوں گے، کیلے کھانے کے جو پھل ہوتے ہیں نا، کیلا، طلحن، ایسے کیلوں میں ہوں گے منضود جو کہ تہ بتہ ہوں گے، تہ بتہ، یا ترجمہ لکھیں جن کی جو کیلے گچھوں کی شکل میں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب کیلے خریدتے ہیں تو وہ جب پورا وہ اٹھا کر دیتا ہے تو آگے پیچھے کیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ ایک ہی ٹہنی کے اندر اللہ پاک نے اس کی ایک لکیریں بنا دی کہ آگے بھی 10 کیلے ہیں، اس کے پیچھے 10 ہے، اس کے پیچھے 10 ہے، اس طرح۔ تو ایسے کیلوں میں ہوں گے منضود جو تہ بتہ، تہ بتہ کے معنی اوپر نیچے، اوپر نیچے ہوتے۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور ایسے سایوں میں ہوں گے، سائے جو کہ دراز ہوں گے، لمبے لمبے سائے۔ ایسے سایوں میں ہوں گے منضود، ممدود، جو سائے کیا ہوں گے؟ دراز، لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ اس لیے کہ سایہ انسان کو راحت دیتا ہے نا۔ آج ہم جب سوتے ہیں تو چھت کے نیچے کیوں سوتے ہیں؟ اور دیہات میں اور گاؤں کے ماحول میں لوگ درختوں کے نیچے سوتے ہیں، کوئی سایہ دار جگہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ راحت مل جائے۔ لیکن دنیا کے سائے کیسے ہیں کہ تھوڑی دیر اس طرف تو پھر آگے بڑھ جائے گا، پھر آپ دھوپ میں آ جائیں گے۔ لیکن جنت کے سائے دراز ہے، لمبے لمبے سائے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ، اور پانی کی آبشاروں میں ہوں گے۔ پانی کی آبشار، آبشار آپ جانتی ہیں کہ یہ ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ کسی پہاڑ کے اوپر سے یا چٹان کے اوپر سے پانی نیچے کی طرف، ڈھلان کی طرف بہہ کر آئے، اس کو آبشار کہتے ہیں۔ آج کی دنیا میں لوگ آبشاریں دیکھنے کے لیے دور دور جاتے ہیں، دور دور۔ اور الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں اللہ پاک نے یہ خصوصیت رکھی ہے
کہ کئی جگہوں پر ایسی قدرتی آبشاریں بنی ہوئی ہیں. دنیا نے تو مصنوعی آبشاریں بنائی تاکہ لوگ اس کو دیکھنے آئے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، لیکن ہمارے ملک پر تو اللہ کی نعمتیں ہیں، آبشاریں خود بخود ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ جب پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے اور انسان اس کو دیکھتا ہے تو یہ بڑی حسین جگہ ہوتی ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کی سب سے بڑی آبشار ہے جو امریکہ اور کینیڈا کی بالکل بارڈر پر، سرحد پر، نائگرا فال. نائگرا فال کہتے ہیں آبشار کو. اس کو دیکھنے کے لیے ساتھی کہتے ہیں لوگ ہزاروں ڈالر خرچ کر کے آتے ہیں. تو وماء مسکوب، یہ جنتی کس میں ہوں گے؟ پانی کی آبشاروں میں ہوں گے. وفاکہۃ کثیرہ، اور خوب میووں میں ہوں گے، اور خوب میووں میں یا پھلوں میں ہوں گے. خوب پھلوں میں. یہ تو چند کا تذکرہ ہوا نا کہ بیر ہوں گے اور کیلے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ صرف بیر اور کیلے ہیں اور باقی آم نہیں ہے اور خوبانی نہیں ہے یا تربوز خربوز نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، جنت کی تو ساری نعمتیں کامل ہیں. تو وفاکہۃ کثیرہ، اور طرح طرح کے پھلوں میں، میووں کے اندر ہوں گے. اور وہ پھل میوے کیسے ہوں گے؟ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو پھل نہ ختم ہوں گے نہ روکے جائیں گے. جو پھل نہ ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے. دنیا کا پھل تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ایک ٹکڑا اس سے کھایا، پھر دو کھائے، تیسرے میں وہ ختم. یا آپ نے ایک پھل کو کاٹا، اس کی 5 قاشیں 7 قاشیں بنی، پھر ختم. یا یہ بھی صورت ہے کہ ایک فصل آئی اور پھر وہ ختم. لیکن جنت کے پھل ایسے نہیں ہیں کہ آپ نے اس میں سے 2 دفعہ کھایا اور پھر پتہ چلا کہ جی وہ تو ختم ہو گیا یا اس کی فصل ختم ہو گئی. ایسا نہیں، ختم نہیں ہوگا. اور ولا ممنوعہ، اور نہ روکے جائیں گے. اس لیے کہ دنیا میں تو بعض دفعہ چیزیں روک دی جاتی ہے نا، اصول ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز آئی، بھائی مجھے بھی دے دیا جائے، تو آپ کو دے دیا. دوسری دفعہ مانگ کہتے ہیں نہیں بھائی ترتیب سے آئی ہے، ترتیب سے سب کے حصے میں 1 ہے یا 2 ہیں. تو 2 سے آپ 3 میں جائیں گے تو آپ کو منع کر دیں گے کہ نہیں بھائی ترتیب ہی نہیں ہے، سیٹنگ ہی نہیں ہے. تو یہ سب حد اور یہ قید اور یہ پابندیاں اور یہ ترتیب اور یہ اصول یہ دنیا کے اندر ہے. قیامت میں جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ لامتناہی ہیں. وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے قالینوں میں ہوں گے. اور اونچے اونچے قالینوں میں ہوں گے. اب اونچے قالین کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب لکھے ہیں، غور سے سن لیں. ایک مطلب تو یہ کہ یہ قالین خود اتنا موٹا ہوگا کہ جب اس کو رکھیں گے تو انسان جب اس پر بیٹھے گا تو اونچا ہو کر بیٹھے گا. جیسے موٹے موٹے گدے یا صوفے ہوتے ہیں نا، تو جنت کے قالین اتنے موٹے اور دبیز ہوں گے کہ اونچے اونچے نظر آئیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قالین اونچے تختوں پر رکھ دیے جائیں گے. پہلے تخت بچھیں گے، پھر اس پر قالین بچھیں گے، تو قالین اونچے ہو گئے نا. ٹھیک ہے.
انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے جنت کی حوروں کو پیدا کیا انشاء، ایک خاص انداز سے. کوئی جنت کی نعمتوں کا ذکر چل رہا ہے، اور دیکھیں یہ تو اللہ پاک کی ایک شان ہے، اور قرآن کریم سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان انسیت کے ساتھ ہے، یہ زندگی اپنوں کے ساتھ مل جل کے گزارتا ہے. آج دیکھیں نا، گھر میں سب کچھ ہو، دنیا جہاں کی چیزیں ہوں، لیکن گھر والے نہ ہو، والدین نہ ہو، شوہر بیوی نہ ہو، بچے نہ ہو، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں انواع و اقسام کے پھل ہیں، اور قالین ہے، اور میوے ہیں، اور پانی ہے، سب کچھ ہے. لیکن انسان سے بات کرنے والا، دل لگی کرنے والا اگر کوئی نہیں ہے تو پھر کیا لطف ہے اور کیا مزہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے فرمایا کہ جنتی کو حوریں ملیں گی. اور یاد رکھیں کہ جو دنیا کی جو بیوی ہے، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ بھی جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں گے، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں. انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے بنایا ان حوروں کو، اور ایک ترجمہ لکھے جنت کی عورتوں کو. دونوں ترجمے لکھ لیے. ہم نے بنایا ان حوروں کو یا جنت کی عورتوں کو انشاء، ایک خاص انداز سے. وہ خاص انداز کیا ہے؟ فرمایا فجعلناہن ابکارا، کہ ہم نے ان کو کنواریاں بنا دیا. کنواری، باکرہ، ان کو کنواریاں بنا دیا. کنواری کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نکاح نہیں ہوا ہو نا، تو وہ بچی کنواری کہلاتی ہے، باکرہ کہلاتی ہے. اور نکاح کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے؟ سیبہ، سیبہ کہلاتی ہے، یعنی شادی شدہ. لیکن جنت کی خصوصیت ہے کہ جنت میں جو جنتیوں کے ساتھ ان کی مستورات ہوں گی، حوریں ہوں گی، بیویاں ہوں گی، وہ ہمیشہ باکرہ رہیں گی، ملاقات کے بعد بھی باکرہ رہیں گی. ہم نے ان کو باکرہ بنا دیا، کنواریاں بنا دیا. ٹھیک ہے. عرباً اترابا، عرباً پیار کرنے والی، پیار کرنے والی. اترابا ہم عمر. یہ بھی جنت کی عورتوں کی دو صفات ذکر ہوئی. عرباً پیار کرنے والی. دنیا میں تو چلے بہت پیارے، لیکن کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، کبھی دماغ گھوم جاتا ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے، تو سارا غصہ جو ہے وہ شوہر پہ اتار دیا. لیکن جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، وہاں پیار ہی اور محبت ہی محبت ہوگی. اور اتراباً ہم عمر، وہاں جنتی مرد اور جنتی عورت جو ایک ساتھ ہوں گی تو ان کی عمریں بالکل برابر ہوں گی. اتراباً. اور یہ عمر کتنی ہوں گی؟ 33 سال، 33 ایئرس. 30 اور 3 33 سال. اس لیے روایات میں آتا ہے جنتیوں کی عمر 33 سال ہمیشہ رہیں گی. یہ وہ عمر ہے کہ جس میں انسان کی ساری صلاحیتیں، سمجھ، طاقت، فہم اپنے عروج پر ہوتی ہے. تو ایک ہی عمر ہوگی سب کی. سمجھ گئے؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ سب نعمتیں کن کے لیے ہیں؟
لکھیں لِأَصْحَابِ الْيَمِين، یہ نعمتیں دائیں طرف والوں کے لیے. دائیں طرف والوں کے لیے، بریکٹ میں لکھیں یعنی عام مؤمنین کے لیے، عام مؤمنین کے لیے. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، ایک بڑی تعداد پہلے طبقے میں سے ایک بڑی تعداد پہلے طبقے میں سے، بریکٹ میں لکھ کے یعنی اس امت کے یا ہر امت کے. پہلے بات آ گئی. خواص میں پہلے طبقے کے لوگ زیادہ جائیں گے، آخری طبقے کے لوگ کم جائیں گے. لیکن عوام کے اندر کیا ہوگا کہ پہلے طبقے کے لوگ بھی بہت ہوں گے، آخری طبقے کے لوگ بھی بہت ہوں گے. تو ایک بڑی تعداد پہلے طبقے میں سے، بریکٹ میں کیا لکھا، اس امت کے یا ہر امت کے. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک بڑی تعداد آخری طبقے میں سے، آخری طبقے میں سے، بریکٹ میں لکھیں اس امت کے یا ہر امت کے. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 40 آیتیں ہو گئی. اور اس میں اللہ پاک نے عام مؤمنین کا انجام اور انعام ذکر کر دیا. اب آگے انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو واصحاب الشمال، بائیں طرف والوں کا انجام ذکر ہوگا جو جہنمی ہیں. انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں پڑھیں گے. اور اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بس طالبات سے یہی درخواست ہوتی ہے کہ پابندی کے ساتھ آئیں، وقت پر آئیں، اور خوب ذوق اور طلب کے ساتھ اپنے اسباق کو پڑھیں، اس کو یاد بھی کریں، اور تمام آداب اور اصول کی پابندی بھی رکھیں. عمل کی نیت سے علم کو حاصل کریں. انشاءاللہ یہ ہمارا جو ٹوٹا پھوٹا کچھ سیکھنے کا عمل ہے یہ بھی بہت قیمتی ہو جائے گا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ چند منٹ کے بعد سال اول کی تفسیر کا سبق شروع ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.